أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ معاشرے میں ایسے بہت سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اور دین اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور ایسا آدمی آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ تو بسا اوقات انسان دین سے محروم ہو جاتا ہے اور بسا اوقات دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کون سے اسباب ہیں اور ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے، اپنے حبیب سے، اپنی مقدس کتاب سے، مسجد اور مدرسے کے ماحول سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، علماء صلحاء کے قرب سے، اور اپنے تعلق سے، محبت الہی سے، شب بیداری سے، ذوق عبادت سے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ تو ایسے کون کون سے اسباب ہیں؟ تو یہ تقریباً میری ناقص تلاش کے مطابق ایسے 100 اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے علماء صلحاء سے نفرت اور ان پر نکتہ چینی کرنا۔ پہلا سبب دین سے دوری کا ہے علماء اور صلحاء سے نفرت کرنا اور ان پر نکتہ چینی کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، اس کا ایک سبب سب سے بڑھ کر یہ سامنے آتا ہے کہ وہ علماء پر، صلحاء پر، دینداروں پر، نیک لوگوں پر لعن طعن شروع کر دیتا ہے، اعتراضات شروع کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی پھر انہی پر سب و شتم میں گزرتی ہے۔ تو یہ انسان کی بڑی محرومی ہے کہ وہ نیک لوگوں پر، صلحاء پر نکتہ چینی شروع کر دے۔ حالانکہ علماء صلحاء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو آدمی ایسے راستے پر چلے جس کے ذریعے سے دین کو طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رضاً لطالب العلم۔ یقیناً فرشتے طالب علم کی رضامندی کی خاطر، خوشنودی کی خاطر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ یقیناً عالم شخص کے لیے آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور وہ مچھلیاں جو پانی کے درمیان میں ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے
کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء علیہ السلام نے اپنی وراثت میں کوئی درہم اور دینار نہیں چھوڑا۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے اپنی وراثت میں علوم نبوت کو چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے اس کو حاصل کیا اس نے دین کا بہت بڑا حصہ حاصل کر دیا۔ تو گویا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو طالب علم ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جو عالم آدمی ہے اس کے لیے زمین اور آسمان کی مخلوقات استغفار کرتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ تو اس لیے آدمی دین سے دور ہوتا ہے جب وہ ان نیک لوگوں پر نکتہ چینی شروع کر دے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ علماء پر، صلحاء پر، دینداروں پر اعتراضات شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دین سے محرومی کی علامت ہے۔ اگر بالفرض و محال ان کی زندگی میں کوئی عیب، کوئی گناہ ہے بھی، تو اللہ تعالیٰ عادل بادشاہ ہے، عدل پر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ جیسے عام لوگوں کو سزا دے گا ان کے گناہوں پر، ایک آدمی دین سیکھ کر، دین کی معلومات رکھ کر بھی اگر ایسے کام، ایسے افعال کا ارتکاب کرے تو رب العالمین تو اسے پھر دگنی سزا دے گا۔ اس لیے بسا اوقات ہم نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہوتا ہے، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوتا۔ ہو سکتا ہے اس سے گناہ ہوا ہو، لیکن اس نے اللہ کے ہاں جو توبہ کی ہو اس کا مقام اور مرتبہ کئی گنا زیادہ بلند ہو گیا ہو۔ پھر آج ہم لوگ میڈیا دیکھ کر، آج کی سوشل میڈیا، آج کا ذرائع ابلاغ، اس کو دیکھ کر نیک لوگوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میڈیا جو چیز سامنے لاتا ہے، جو رخ پیش کرتا ہے، بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کا اعتماد اور بغیر واقعے کی تہ تک پہنچے اس پر اندھا اعتماد کر دیا جاتا ہے، اور اسی پر اعتماد کر کے نیک لوگوں کو، صلحاء کو لان تان کا نشان بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال دین سے دوری کا پہلا سبب یہ، جب وہ علماء پر، صلحاء پر اعتراض کرتا ہے تو علماء اور صلحاء تو مساجد میں ہوتے ہیں، تو پھر نتیجہ نکلتا ہے وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، مدرسے سے دور ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے، درس قرآن، درس حدیث سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی دین سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس کی اولاد کو بھی دین کی توفیق نہیں دیتا۔ آدمی اپنی اولاد کو اس چیز پہ لگاتا ہے جس چیز کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جب دین کی اہمیت، علماء اور صلحاء کی اہمیت دل میں نہیں ہوگی تو پھر انسان اپنی اولاد کو اس طرف نہ لگائے گا اور نہ اللہ اس کو توفیق دے گا۔ آپ کسی بھی معاشرے میں، گھر میں دیکھیں، اگر آپ کو نظر آئے وہاں حفاظ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، تو اس گھرانے کے کسی نہ کسی کا کسی عالم سے تعلق ہوگا، یا والد کا، یا بھائی کا، یا ان کے دادا کا، یا چچا کا، کسی کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، درس قرآن، درس حدیث میں شرکت ہوگی، دین پہ وقت لگتا ہوگا، اس کی برکات اس کے گھر میں اور نئی نسل میں ظاہر ہوگی۔ تو اس لیے میں نے پہلی اہم بات عرض کی کہ دین سے دوری کا پہلا سبب کیا بنتا ہے؟ علماء اور صلحاء سے، نیک لوگوں سے انسان اعراض شروع کر دیتا ہے، ان کے قریب آتا نہیں ہے، دین کی بات سنتا نہیں ہے، گناہوں میں وقت گزر جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے پھر انسان گناہ پہ جری ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور ایک وقت آتا ہے پھر گناہ پر ندامت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت۔ دین سے دوری کا دوسرا سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ آج دیکھیں آئے دن دنیا کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، پیسے کی، مال کی، حرص و ہوس کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ جس کسی سے بات ہو، تھوڑی دیر کے بعد بات آ کر اس پر ختم ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی آمدنی کتنی ہے، تنخواہ کتنی ہے، پیسے سے بات شروع ہوتی ہے۔
پیسے پر بات آ کر ختم ہوتی ہے۔ کوشش یہ 2 والا چاہتا ہے 4 ہو جائیں، 4 والا 8 کے چکر میں، جس کا 1 مکان وہ 2 کی فکر میں، جس کے 2 وہ 4 کی فکر میں، سب کی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، دنیا میں وقت گزر رہا۔ تو دنیا کی محبت جب بڑھ جاتی ہے تو انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صلحاء اور نیک لوگوں کو اللہ دنیا سے اس طرح بچاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ اور یہ دنیا سے بے رغبتی وہ نشانی ہے، اللہ بھی اس آدمی سے محبت کرتا ہے اور کائنات میں سارے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک بات بیان فرمائیں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، سارے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دنیا والوں کے ہاتھ میں جو پیسہ مال ہے اس سے اعراض کرو، دنیا والے بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو انسان دنیا والوں کی نظروں میں بھی تب گر جاتا ہے جب ان سے آدمی دنیا مانگتا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسری اہم بات ہے، دنیا کی محبت نہ ہو۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، جیسے گھر میں بیت الخلاء ضرورت ہے، باورچی خانہ ضرورت ہے، لیکن اس میں انسان اپنا سارا وقت نہیں گزارتا، ضرورت پوری کر کے انسان باہر آتا ہے۔ دنیا ضرورت ہے، اس میں انسان وقت لگائے، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ آئے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں گے، وہ دنیا سے کنارہ کش رہے، اس لیے اس کے دل میں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ تھی۔ تو ایک دل میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، دنیا تو ایک مردار چیز ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک بکری کا مردار بچہ تھا، آپ نے فرمایا تم میں سے کون اس کو 1 درہم کا خریدے گا؟ صحابہ نے فرمایا ہم تو نہیں خریدتے۔ فرمایا جیسے تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں اس طرح دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو معلوم ہوا دوسرا سبب میں نے عرض کیا، دنیا سے محبت کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا۔ تیسرا سبب حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا۔ جب زندگی میں یہ وصف ختم ہو جائے، انسان کا مقصود صرف پیسہ کمانا ہو، دولت جمع کرنی ہو، اسے یہ فکر ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میرا مال کس طرح حلال طیب بن جائے، رزق میں کس طرح پاکیزگی آ جائے۔ جب یہ وصف ختم ہو جائے، صرف مال جمع کرنا مقصد ہو جائے، پھر آدمی اس میں لگ کر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، بس انسان صرف یہ چاہے گا مال جمع کرے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ وصف بھی پایا جا رہا ہے۔ آج ہر تقریباً 100 میں سے 70% لوگ ملیں گے کہ جن کے رزق میں خالص حلال رزق بہت کم ہوگا، کہیں جھوٹ کی آمیزش، کہیں دھوکہ دہی، کہیں ناپ تول میں کمی، کہیں وقت پہ نہ آنا، کہیں وقت سے پہلے چلا جانا، کام کو دلچسپی کے ساتھ ادا نہ کرنا، معمولی عذر کی وجہ سے چھٹی کر دینا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، اپنا ذاتی مفاد سامنے رکھنا، دوسروں کی جان مال کی پرواہ نہ کرنا، اپنی اور اپنے اولاد کے لیے سوچنا، خود غرضی کی زندگی گزارنا، یہ چیز معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے، جب حرام چیز زندگی میں آ جائے تو پھر انسان کو آہستہ آہستہ دین سے دوری بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 4، غفلت اور لاپرواہی۔ چوتھا سبب ہے غفلت و لاپرواہی، کہ آج دیکھنے میں آتا ہے انسان بڑا غافل ہے، وہ اگر دنیا کا نقصان ہے اس کو سمجھتا ہے نقصان، دین کے نقصان کو وہ نقصان ہی نہیں سمجھتا۔ غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لاپرواہی دین سے بڑھتی جا رہی ہے، اپنی نئی نسل، اپنی اولاد، گھر والی دین سے دور ہے، یہ غافل ہے، اس نے آنکھیں بند کی ہیں، اس کو فکر مندی ہی کوئی نہیں، گھر کے اندر کوئی ماحول نہیں ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، بچہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، گھر میں تلاوت کا ماحول نہیں، خود 9 سے 10 بجے 11 بجے صبح ہوتی ہے، رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جاتی ہے، موبائل کی اسکرین پر بیٹا الگ دیکھ رہا ہے، بیوی الگ دیکھ رہی ہے، شوہر کا الگ وقت گزر رہا ہے،
واٹس اپ اور میسیج میں ہر ایک کے الگ الگ دوست اور فرینڈ موجود ہیں، تو گویا اتنی غفلت ہے دین سے، اتنی لاپرواہی ہے کہ احساس نہیں ہے کہ مجھ سے فرض چھوٹ رہا ہے، کسی کو احساس نہیں ہوتا مجھ سے ایک نماز چھوٹ گئی، حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے یقیناً اس نے کفر کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ ایسے آدمی سے بری ہے، بیزار ہے جو آدمی قصداً فرض نماز چھوڑ دے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس آدمی کا حشر قارون و فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ اور یہ بڑے بڑے کفار کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال غفلت بڑھتی جا رہی ہے، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے، اس وجہ سے دل سے دین کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 5، بری مجالس۔ بری مجالس اور بری صحبتیں آج آپ دیکھیں یہ بھی معاشرے میں بڑھ رہی ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہے موبائل کی صورت میں بری صحبت۔ آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور موبائل کے اندر تمام چیزیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، فحاشی کے تمام مناظر اس میں موجود ہیں، اور 8-8 10-10 گھنٹے ایک آدمی کا وقت موبائل پہ گزر رہا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر کتنی بیہودہ تصویریں آ رہی ہیں، برہنہ فاحشہ بدکار عورتوں کی تصویریں آ رہی ہیں۔ جب سارا دن ایسی بے حیا عورتوں کے دیکھنے میں گزر جائے اور وہ تصویریں دل و دماغ میں نقش ہو جائیں، پھر کہاں اللہ اس کے دل میں دین کی محبت ڈالتا ہے، پھر کہاں اس کا دین سے تعلق اور اللہ سے محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ گندگی اور یہ پاکیزہ چیز جمع نہیں ہوتی، تو یہ تو گندگی اور نجس ہے۔ اللہ کی محبت تو ایک نور ہے، وہ دودھ کے مثل ہے، وہ نجاست کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ تو بری مجلسیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کسی گلی کونے سے گزرو، 8-10 نوجوان بیٹھے، سب کے پاس موبائل ہے، ہر ایک مختلف چیزیں دیکھ رہا ہے۔ 10 سے 12 آدمی بیٹھے، کوئی نشے میں لگا ہوا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں افیون ہے، کوئی منشیات میں لگا ہے۔ تو یہ بری صحبتوں نے ہمارے معاشرے کو دین سے دور کر دیا۔ ہر 4تھی-5ویں گلی پہ نیٹ کیفے بنے ہوئے ہیں۔ اب 10 سال کا بچہ 12 سال کے بچے کو آخر نیٹ کیفے میں جانے کی کیا ضرورت؟ نیٹ کیفے میں بنے یہ چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے دڑبے بنائے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جانے والا کوئی قرآن سنتا ہے، کوئی حدیث سنتا ہے، کوئی عبد الرحمن سدیس کی تلاوت سنتا ہو، قرآن کا ترجمہ سنتا ہو، ایسی نہیں۔ انہوں نے وہاں اسکرین پر ایسی بیہودہ فلمیں، ایسے گانے، نیم برہنہ لباس پر مبنی ایسی تصاویر آویزاں رکھی ہوتی ہیں تاکہ نوجوانوں کا رجحان بڑھتا جائے۔ تو آج ہر گلی ہر محلے میں یہ نظر آ رہا ہے۔ تو بری مجلسوں نے ہماری نئی نسل کو دین سے بہت دور کر دیا، اس لیے آج کا بچہ والد کا فرما بردار نہیں ہے، آج کا بیٹا ماں کا فرما بردار نہیں ہے، استادوں کے ساتھ اس کا رویہ دن بدن بدنما سے بدنما ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بری مجلسیں۔ اس لیے اگر دیکھنا ہو کہ کون سا آدمی کس نوعیت کا ہے، اس کی صحبت دیکھ لیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو معلوم ہوگا اچھی صحبت والا ہے۔ جیسے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کی زندگی میں لان تان شروع ہو جاتا ہے، بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھنے سے عہدوں اور منصب، اغراض اور اپنی خواہشات زندگی میں آتی ہیں۔ فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے گناہ پہ آدمی جری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تاجروں کے ساتھ بیٹھنے سے خیانت، دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ فساق فجار کے ساتھ بیٹھنے سے گناہ پر انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ کی محبت اور دل میں گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً ہی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نمبر 5واں میں نے عرض کیا بری مجالس۔ نمبر 6، موبائل اور انٹرنیٹ اور فیس بک کا بیجا استعمال۔ چھٹا سبب اس وقت دین سے دوری کا اور بڑا سبب ہے، وہ ہے موبائل فون کا، انٹرنیٹ اور فیس بک کا بیجا استعمال کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں، شاید ہی آپ کو 100 میں سے 10% لوگ ملیں گے جو ٹچ موبائل استعمال نہ کرتے ہیں۔ تقریباً 90% لوگ اس وقت معاشرے میں موبائل استعمال کر رہے ہیں، اور ان میں ایسا نہیں کہ سب غلط کرتے ہیں، بہت سے ہیں وہ ٹھیک استعمال کرتے ہیں، لیکن کثرت سے جن کا منفی استعمال ہے وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں 10 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کی عمر تک بچوں کے ہاتھ میں، بچیوں کے ہاتھ میں، بوڑھی عورتوں کے ہاتھ میں
یہاں تک کہ دیہات کا ماحول، وہ فصل کاشت کرنے والی عورت اور پہاڑ کی چوٹی پر ہے وہ بھی موبائل دیکھ رہی، اس کے ہاتھ میں بھی ہے، وہ بھی انٹرنیٹ اور فیس بک میں اس کا بھی وقت گزر رہا، جسے اپنے دین کا کوئی پتہ نہیں، کلمے کا ترجمہ جسے نہیں آتا، جس کی نماز ٹھیک نہیں، دعائے قنوت نہیں معلوم، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، لیکن موبائل چلانے کی وہ ان پڑھ عورت بھی اتنی ماہر ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا آدمی بھی اتنا نہیں جانتا۔ آج دیکھیں نا 14-15 سال کا بچہ ہے، موبائل کیسے چلا رہا ہے، لیکن یہی بچہ 10 پڑھا ہوا ہے، اس کو دو تو یہ اخبار نہیں پڑھ سکتا، اردو کا اخبار نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہماری تعلیمی کیفیت ایسی ہے، آج جس نے BA کیا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھو تو اردو لکھنا نہیں آتی، اردو کے الفاظ پڑھنا مشکل ہیں، انگریزی کی بنیادی اصطلاحات سے وہ ناواقف ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا 5 سے 6 کلاس پڑھتے تھے اور صرف ان کے پاس ایک تختی ہوتی تھی، وہ 5 سے 6 کلاس پڑھنے والا دیہات کا وہ آج کے MA کے برابر ہے، وہ آج کے BA کے برابر ہے۔ جن بوڑھوں نے اس وقت 5 سے 6-7 کلاسیں پڑھی، آج بیگ اتنا بھاری بچہ نہیں اٹھا سکتا، 4-4 ہزار روپے کی کتابیں، 2-2 ہزار روپے فیس، لیکن چونکہ ماحول وہاں پر ایسا موجود نہیں، مخلوق تعلیم ہے، اور تعلیم کا مقصد ہی چونکہ دین نہیں ہے، دنیا اور پیسہ ہے، پھر پڑھانے والے اساتذہ کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کی محبت تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال موبائل اور انٹرنیٹ کا بیجا استعمال یہ اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے جو ہمیں دین سے دور کر رہا ہے۔ نمبر 7، علم دین سے اعراض کرنا۔ 7واں سبب دین سے دوری کا علم دین سے اعراض کرنا۔ دینی علوم سے دن بدن اعراض بڑھتا جا رہا ہے، محبت کی بڑی کمی آتی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہر آدمی کی یہ فکر تو ضرور ہے، معاشرے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو میں کہاں داخل کروں، یہ کہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، لیکن یہ فکر کم نظر آتی ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، اس کا قرآن ٹھیک ہو جائے، اس کی صحبت اچھی ہو جائے، اس کی زندگی میں آبیاری آ جائے، یہ سوچ، یہ محور بہت کم ہے۔ تو بہرحال ایک سبب علم دین سے اعراض ہے، اس لیے اب ذہن یہ بنا اگر بچہ دین پڑھے گا تو اس کا کھانا پینا کہاں سے ہوگا۔ نمبر 8، قرآن کریم سے دوری۔ 8واں سبب قرآن کریم سے دوری ہے۔ آج مسلمان قرآن سے بڑا دور ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت کوئی نہیں۔ آج ہم سوچیں 24 گھنٹے میں 5 سے 10 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم قرآن کے لیے رکھتے ہوں، 10 منٹ نہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوں۔ ہر چیز کا وقت ہے، 14-15 گھنٹے مزدوری کا وقت ہے، 7 سے 8 گھنٹے آرام کا وقت، 1.5 سے 2 گھنٹے انسان کے کھانے پینے ضروریات میں لگنے کا وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا، اپنے دوست احباب سے ملنا اور مجلسوں میں گھنٹوں وقت گزار دینا، لیکن قرآن کی تلاوت کرنا اس سے بڑی محرومی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے، دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ قرآن کریم سے دوری ہے۔ تو جتنا انسان قرآن کے قریب ہوگا، تلاوت کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا۔ اس لیے حضرات سلف قرآن سے بڑا والہانہ تعلق تھا، اس لیے اللہ کی ان کو محبت نصیب تھی۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناآشنائی، حضور کی سیرت سے ناواقفیت۔ اس وقت حالت ایسی ہے کہ اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار اور دانا لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں کہ حضور کے اسماء کون کون سے ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی کہاں کہاں گزری، آپ کا مکی اور مدنی دور کیسا تھا، قرآن کریم میں آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشادات فرمائے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی زندگی کے اوصاف کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کیا تھے، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی شب بیداری، دین کے لیے آپ کی قربانیاں، راتوں کو آپ کا اٹھنا، امت کے لیے آپ کے دل میں درد کا ہونا، لمبی دعائیں کرنا، امت کے لیے رو رو کے مانگنا، اپنی زندگی میں بندگی اور عاجزی کا ہو جانا، سب کچھ دین کی خاطر برداشت کر لینا، اتنا مال نہ ہونا کہ آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے، 2 مہینے گھر میں چولہے کا نہ جلنا، پیٹ پر پتھر باندھ دینا، تنگ دستی اور فقر کی زندگی گزار کر اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اور ہمیشہ زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنا،
اور امت کا درد پیدا ہو جانا، آپ کے یہ جتنے اوصاف اخلاق تھے آج ہم ان سے واقف ہی نہیں ہیں۔ آج ہماری نئی نسل اداکاروں سے واقف ہے، گلوکاروں سے واقف ہے، کھلاڑیوں سے واقف ہے، سیاسی لیڈروں سے واقف ہے، اپنی قومیت لسانیت پر جو لوگ کام کر رہے ان کے نسبوں سے واقف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ہی گویا دین سے دوری کا ایک اہم ذریعہ، ہم اپنے سب سے بڑے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محروم ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں آپ نے زندگی کیسی گزاری، کیسے مسلمان ہیں، 60 سال ہو گئے حضور کی سیرت پر کسی کتاب کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ 5-6 گھنٹے موبائل چلانے کا وقت ہے، 2 گھنٹے ناول ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ہے، موبائل اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ وقت گزارنے کا وقت موجود ہے، پیغمبر کی سیرت پڑھنے کا وقت کوئی نہیں۔ تو جس پیغمبر کا مقام اتنا کہ جب اعتراض ہو تو اللہ رب العزت جن کی رسالت کی گواہی دے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ جس پیغمبر کا مقام اتنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے اور زلفوں کی قسم کھائے، والضحیٰ واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا لا اقسم بہذا البلد۔ آج اس پیغمبر کی سیرت سے ہمارے معاشرے میں بڑی ناواقفیت ہے۔ حضور کی بات ہو جائے تو اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ہماری گردن جھک جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، آپ کے تذکرے کے وقت ہماری زبان اور دل اور چہرے کی کیفیت تبدیل ہو جائے، آپ کا ارشاد سن کر زندگی میں عمل آ جائے، لیکن یہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ تو بہرحال دین سے دوری کا ایک سبب آپ علیہ السلام کی سیرت سے ناشنائی ہے۔ نمبر 10، جھوٹ کا رواج ہونا۔ 10واں سبب ہے جھوٹ کا رواج۔ آج معاشرے میں جھوٹ رائج ہو گیا، سچائی ختم ہو گئی ہے۔ سچ بولنے والے لوگ شاید آپ کو 100 میں 10% بھی نہیں ملیں گے، سچائی بہت کم ہے۔ اس لیے جس سے بات دیکھو گے ہر تیسری بات جو کرے گا اس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ ہوگا۔ ذہن ایسا بن گیا، جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار کیسے ترقی کرے، جھوٹ نہ بولیں تو بچوں کو کیسے کما کر دیں، جھوٹ نہ بولیں تو زندگی کیسے گزاریں۔ یعنی شیطان نے ایسا ذہن بنا دیا کہ گویا زندگی جو گزرے گی، مال جو آئے گا وہ جھوٹ سے آئے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو، سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ سچ بولنا ایسا وصف ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچا دیتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو ہر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب زندگی میں 3 باتیں آ جائیں تو انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کا اہتمام بڑھ جائے، زبان پہ سچائی آ جائے، رزق حلال آ جائے۔ جب پیٹ میں حلال جائے، زبان پر سچ آ جائے، سجدہ خدا کے سامنے شروع ہو جائے، یہ 3 اعمال زندگی میں آ جائیں، دن بدن اللہ کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، انسان جھوٹ سے بچے۔ کبھی یہ بات نہ ہو کہ یہ جھوٹ اگر نہ بولوں تو میں کیسے آگے بڑھوں گا، اللہ سچائی سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ انمول واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک وکیل تھے، اس کی ساری زندگی وکالت میں گزری۔ وکیلوں میں تو جھوٹ بولنا ہوتا ہی ہے۔ کسی نیک علماء کی صحبت میں بیٹھے، دینداروں کی صحبت میں آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں دین کی، قرآن کی محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ اب انہوں نے پوچھا ایک عالم سے کہ اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو اس کاروبار میں تو سارا ہی جھوٹ ہے، تو میری زندگی مشکل ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ سچ پہ رہو، وقتی آزمائش آئے گی لیکن اللہ آپ کو خوب نوازے گا۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر دیا میں انشاءاللہ سچ ہی بولوں گا۔ اب جب یہ وکیل تھے باہر آئے تو اب جو بھی مقدمہ ہوتا یہ تحقیق کرتے، اگر مقدمہ جھوٹا ہوتا نہ لیتے، وہی مقدمہ لیتے جو سچا ہوتا۔ تو اب آہستہ آہستہ ابتدا میں 1 سال 2 سال تو ان کے پاس اتنا کام نہیں آیا، کیونکہ اکثر زیادہ پیسہ وہی لوگ خرچ کرتے ہیں جو ناحق ہوتے ہیں، وہی لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں جو باطل پر ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا میں حق والا معاملہ لوں گا، سچے آدمی کا ساتھ دوں گا۔ ابتدا میں 1-2 سال آزمائش کے آئے، لیکن جج کو سب کو پتہ چل گیا یہ جو معاملہ لیتا ہے وہ سچا لیتا ہے، سچے معاملے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ بنی، یہ جو بھی لے کر آتا جج اس کی تحقیق نہ کرتے، تھوڑی دیر بعد 1-2 پیشیوں میں فیصلہ ہوتا، فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا کہ آدمی سچا آدمی۔ 1 مقدمہ 2-3، آہستہ آہستہ بات پھیل گئی
کہ یہ سچا فیصلہ لیتا ہے۔ تو جج کے اندر بھی یہ بات آ گئی، معاشرے میں بھی رائج ہو گئی۔ اب جو لوگ حق پر ہوتے وہ اس کی طرف رجوع کرتے تھے، چند مہینے گزرے، رجوع بڑھتا گیا، صلحاء نیک لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوا، یہاں تک کہ اتنے کثرت سے اس نے کمایا کہ وہ جو وقت ابتدا میں گزرا تھا جھوٹ میں، اور تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے اس کو سچائی میں عطا کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں ضرورت تھی نئے جج بنانے کی، تو وہ سوچنے لگے کس کو بنایا جائے، کہا جو وکیلوں میں ماہر ہیں ان کو جج بنایا جائے۔ تو سب کا انتخاب اس پر گیا کہ اس میں صلاحیت ہے، نیک ہے، سچ بولنے والا ہے، تو اللہ نے اس کو کل تک وہ سامنے کھڑے ہو کر دلائل دیتا تھا، وکالت کرتا تھا، اب اللہ نے وہاں سے اٹھا کر اس کو جج کی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ تو یہ کیا ہوا، وہ سچائی پہ چلا۔ اس لیے نیکی کا بدلہ اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ جیسے گناہ کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے، نیک اعمال کے فوائد اور ثمرات بھی اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں دیتا ہے۔ تو عزت بھی بڑھ گئی، اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ دولت بھی دے دی، منصب بھی اللہ نے بڑھا دیا، وکیل کی جگہ اللہ نے جج بنا دیا۔ تو اس لیے میں نے ایک گزارش عرض کی ہے، جھوٹ کا رواج جب بڑھتا جاتا ہے تو دین سے دوری۔ نمبر 11، اپنے ناقص مطالعے کو اور علم کو قطعی سمجھنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے، اپنے ناقص علم کو، اپنے ناقص مطالعے کو قطعی سمجھنا۔ ایک آدمی کا مطالعہ کم ہے، علم کم ہے، اب وہ سمجھتا ہے جو میں نے سمجھا وہی ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک بات کرو اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو پڑھا ہے فلاں جگہ، میں نے تو گوگل پہ سرچ کیا، میں نے تو فلاں کو سنا، میں نے فلاں کتاب کو دیکھا، حالانکہ اسے اصل قرآن اور حدیث کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے مصادر تو عربی زبان میں ہیں، احادیث کا ذخیرہ عربی زبان میں، فن اسماء و رجال، سیرت اور کتب تاریخ کی جو امہات کتابیں وہ عربی میں ہیں، وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ چند سطحی لٹریچر پڑھنے کے بعد وہ اپنے علم کو تحقیقی اور قطعی سمجھتا ہے اور غلط بات پہ جم جاتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک سبب دین سے دوری کا اپنے ناقص مطالعے پر اعتماد کرنا اور سلف کے علم و دیانت پر اور ان کے تقوی اور زہد پر اعتماد نہ کرنا۔ حالانکہ وہ لوگ دور نبوت سے زیادہ قریب تھے، قرآن و حدیث میں ماہر تھے، ان کی زندگیوں میں شب بیداری اور تقوی تھی، مطالعہ ان کا وسیع تھا، علم میں ان کے عمق تھی، اس لیے ان کی تحقیق پر اعتماد کرنے میں ہی انسان کے لیے فلاح ہے۔ نمبر 12، خواہشات پہ چلنا۔ تو گویا 12واں سبب کیا ہے انسان کے دین سے دوری کا، وہ ہے انسان کا خواہشات پہ چلنا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی خواہشات پہ گزر رہی ہے، اور خواہشات وہ چیزیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو خواہش نے چاہا انہوں نے اسی کو ٹھیک سمجھا، یہ نہیں سمجھا کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ جاسیہ میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کی زبان پر اللہ نے اس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہے کہ جو اللہ کے بعد ہدایت دینے والا، افلا تذکرون، کیا یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے انہوں نے خواہشات کو معبود بنایا اسی لیے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو انسان کی گمراہی کا ایک سبب خواہشات پہ چلنا ہے۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ ضرورت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، انسان کی ہر ضرورت کو اللہ پورا کر رہا ہے۔ انسان ہمیشہ پریشان تب ہوتا ہے جب وہ خواہش پہ چل رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو ڈھانپا ہے وہ خواہشات کے ساتھ، جنت کو جو ڈھانپا ہے وہ مشقت والے اعمال کے ساتھ۔ اس لیے جتنا انسان اعمال کرتا ہے جنت کے قریب ہے، جتنا خواہشات پہ چلتا ہے جہنم کے قریب ہے۔ حجبت النار بالشہوات،
وحجبت الجنت بالمکارہ، اس لیے کوشش ہو انسان اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے۔ اس لیے جو گناہ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے، دین سے دوری کا بڑا ذریعہ اور سبب وہ خواہشات پہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 چیزوں پر جنت کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا جس آدمی میں 2 اوصاف ہوں گے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ یقیناً اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ قرآن میں فرما رہے خواہشات سے بچو، اس لیے انسان تھوڑی سی خواہش کی خاطر گناہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ لذت وقتی لذت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور تھوڑی سی مشقت کی خاطر نیک عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیک عمل انسان کے نامہ اعمال میں باقی رہتا ہے۔ نمبر 13، بدعات اور رسم و رواج میں مبتلا ہونا۔ دین سے دوری کا ایک سبب ہوتا ہے انسان کا بدعات میں پڑ جانا، رسم و رواج میں پڑ جانا، اس وجہ سے آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ شریعت کا اصل حکم ہے اتباع سنت، کہ ہر کام میں دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کا حکم دیا ہے، ان باتوں اور اعمال کو اختیار کیا جائے۔ آج معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے بدعات کی طرف میلان زیادہ ہے، رسم و رواج کی طرف انسان کی طبیعت زیادہ جاتی ہے۔ وہ اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنے خاندان قبیلے کی وجہ سے ان کاموں پر مجبور ہو کے ان کو کر رہا ہوتا ہے، تو رفتہ رفتہ اس میں لگ کر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ بدعات کی وجہ سے دل میں ظلمت آ جاتی ہے، دل میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ سنت اعمال کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ دل میں نورانیت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 14، بد نظری کی کثرت۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ بد نظری کی کثرت۔ جب انسان میں بد نظری زیادہ آ جائے، نظروں کی حفاظت باقی نہ رہے، تو پھر وہ آدمی رفتہ رفتہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نظر کی حفاظت وہ حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، ورنہ عموماً قرآن کریم کا انداز یہ ہے اللہ مردوں کو حکم دیتا ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ لیکن جب بات نظر کی حفاظت کی آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بات اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقیناً تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کے بارے میں فرمائے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب نگاہ محفوظ ہوتی ہے شرمگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے، جس کی نگاہ محفوظ نہیں ہوتی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ بد نگاہی انسان کو زنا میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو انسان صرف حلال کے اس پہ چلتا ہے، نکاح پہ چلتا ہے، اور اس کی توجہ اپنی گھر والی کی طرف ہوتی ہے، بد نظری نہیں کرتا، اللہ حلال کے رشتے میں محبت ڈال دیتا ہے۔ بیوی کے دل میں شوہر کی، شوہر کے دل میں اللہ بیوی کی محبت ڈال کے حلال سے اس کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اور جو بد نظری کرتا رہے پھر اس کو حلال میں سکون نہیں ملتا، وہ اپنی بیوی پہ مختلف الزامات لگا رہا ہوتا ہے، اسے غیر محرم عورتیں اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، شیطان غیر محرموں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کا ذہن بناتا ہے کہ لذت اس میں، وہ گھر آتا ہے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، باہر جاتا ہے تو اس کو راحت سمجھتا ہے، اسی گناہوں میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے جو جتنا حلال پہ چلتا ہے اللہ حلال کے رشتوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ بیوی کے دل میں، اولاد کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی عموماً دیکھنے میں آتا ہے ان کی اولادیں بھی پھر نیک صالح نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرما رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت یعنی بد نظری آنکھوں کی خیانت ہے، اور جو سینے میں چھپا رہا ہے دیکھنے کے بعد اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے انسان یہ نہ سمجھے بند کمرے میں مجھے کون دیکھ رہا ہے،
کبھی یہ خیال نہ آئے کہ رضائی کے اندر، تلائی کے اندر مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں یہاں جو کسی چوک میں یا کسی صحرا میں یا کسی گراؤنڈ میں یا تنہائی میں ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ او بھائی وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے اندھیرے کو پیدا کیا، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پھر یہی انسان کے اعضاء کل قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں۔ تو بہرحال جتنا بدنظری میں آدمی پڑتا ہے دین سے دور ہوتا جاتا ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اللہ حافظے کی نعمت چھین لیتا ہے، پھر نماز میں دل نہیں لگتا۔ زبردستی کوئی نماز میں لے بھی آئے، مسجد لے بھی آئے، اس کی کوشش ہوتی ہے کیسے سلام ہو جائے اور میں جلدی سے نکل جاؤں۔ قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، موبائل کا دل کرتا ہے، گپ شپ کا دل کرتا ہے، دین کی بات سننے کا دل نہیں کرتا، 2-3 گھنٹے فلم دیکھنے کا دل کرتا ہے، حضور کی سیرت گھنٹہ سننا بھاری ہو جاتی ہے، 2-2.5 گھنٹے ڈرامہ دیکھنے کا دل کرتا ہے، آدھا گھنٹہ قرآن و سنت کی بات سننا دل پہ گراں ہو جاتا ہے۔ یہی تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ پتھر تو نہیں مارتا، زمین میں تو زندہ نہیں دھنساتا، اسی طرح دکھاتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ انسان کے جسم میں بادشاہ دل ہے، جب یہ دل ٹھیک تو سارے اعضاء ٹھیک، اور جب اللہ ناراض ہو جائے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اپنی محبت دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے بڑی اہم بات میں نے عرض کی، جب بدنظری بڑھ جائے گی تو اس کے اثرات سامنے آئیں گے، دین سے دوری ہوگی۔ نمبر 15، فسق و فجور میں مبتلا ہونا۔ دین سے دوری کا ایک سبب فسق و فجور، گناہوں میں مبتلا ہونا۔ جتنا آدمی گناہ کی زندگی میں پڑتا جاتا ہے اتنا دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے انسان جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہوں کی عارضی لذت جو شیطان دکھا رہا ہے اس میں پڑھ کر وہ دائمی وقت اس میں لگا کر دین سے محروم نہ ہو جائے۔ نمبر 16، حب جاہ اور حب مال کی محبت۔ مال کی محبت، منصب کی محبت، یہ چیز بھی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ تو دین سے دوری کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ مال کی محبت، اور ایک ذریعہ ہے عہدے اور منصب کی محبت۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں یہ چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دن بدن مال سے محبت بڑھ رہی ہے، منصب اور عہدے سے محبت بڑھ رہی ہے۔ کوئی کسی سیاسی تنظیم میں ہے، وہ نیچے کارکن ہے، وہ چاہ رہا ہے اس سے اوپر عہدہ مل جائے، اوپر والا سیکریٹری ہے وہ چاہتا ہے اس سے اوپر عہدہ مل جائے، یعنی ہر ایک کی بھاگ دوڑ عہدے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا بغنم بافسد لها من حرص المرء علی المال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بیڑیوں کو چھوڑ دو، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان مال کی محبت اور عہدے کی محبت کرے گی۔ آج منصب کی محبت، دینداروں میں بھی یہ گناہ آ گیا، منصب کے لیے کام ہو رہا ہے، میرا عہدہ بڑھ جائے، مال کے لیے کہاں تنخواہ اور مراعات، پیسے میں کہاں اضافہ ہوگا، یہ نہیں دیکھنا دین کی خدمت کہاں زیادہ ہے، دین کو کہاں فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے اجرت کہاں زیادہ ہے، تنخواہ میری اور پیسہ کہاں زیادہ ہے۔ تو بہرحال دین سے دوری کا ایک سبب انسان کی زندگی اور وقت کا گزرنا مال اور جاہ کی محبت میں۔ نمبر 17، دین کو میڈیا کے ذریعے سے سمجھنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ آج انسان دین کو سیکھ رہا ہے میڈیا سے، دین کو سیکھ رہا ہے گوگل سے، موبائل سے۔ نام نہاد ایسے مفکر لوگ جن کے اپنی وضاقتہ شریعت کے مطابق نہیں، جن کے 6 فٹ کے جسم پر دین نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی جو داڑھی رکھنا واجب ہے وہ ان کے چہرے پر موجود نہیں، پانچیں ان کے ٹخنوں سے نیچے، عبادت کا ان کی زندگی میں اہتمام کوئی نہیں، سنت اور شاعر کا وہ مذاق اڑا رہے، مسجد مدارس کے تقدس کو وہ پامال کر رہے ہیں، چند سطحی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آج انسان ان سے دین سیکھ رہا ہے۔ دین سیکھنے کا ذریعہ موبائل نہیں، مسجد ہے۔ دین اپنے مطالعے سے نہیں، قرآن و سنت سے آتا ہے، بے دینوں کی صحبت سے نہیں، اللہ والوں کے تعلق سے آتا ہے۔ اپنے زانوئے تلمس کو نیک لوگوں کے سامنے بیٹھ کر دین کی سمجھ آتی ہے۔ آج علماء 10-10 15-15 سال لگانے کے بعد بھی کہتے ہیں جی ہم دین کو نہ سمجھ سکے، قرآن و سنت کے معانی کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور معانی ہمیں نہیں پتہ۔ اور ایک آدمی آج 60-65 سال کی عمر میں لٹیر ہوا، چند سطحی کتابیں پڑھ لی، گھنٹہ 2 گھنٹے مطالعہ کر لیا، چند لوگوں کو سن لیا، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، اب وہ سمجھتے میں دین سمجھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت بڑے نقصان کی بات ہے کہ دین کو قرآن سے نہیں سمجھا جا رہا، علماء صلحاء سے نہیں سمجھا جا رہا،
میڈیا کے ذریعے سے سمجھا جا رہا ہے۔ بتانے والے کون ہیں ان کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے کس ادارے میں پڑھا، کن کی صحبت میں پڑھا، کہاں سے دین حاصل کیا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مقدمہ مسلم میں ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ دین کا علم دین ہے، دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ جس طرح ہم بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو عام کسی میڈیکل اسٹور والے عام آدمی کے پاس نہیں بھیجتے، ہم بڑے سے بڑے اچھے سے اچھا جو میڈیکل کا کالج ہو وہاں بیچتے ہیں، تجربے کے لیے ایک بڑے اسپتال میں بیچتے ہیں۔ جیسے کوئی خود پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی اپنے مطالعے سے انجینئر اور مکینک، اپنے مطالعے کے ساتھ کوئی ماہر کاریگر نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی اپنے مطالعے سے دین کی پختہ معلومات نہیں رکھ سکتا۔ اسے ان لوگوں سے دین سیکھنا چاہیے جن کا شب و روز قرآن و سنت میں اور دین میں وقت گزر رہا ہے۔ تو بہرحال دین سے دوری کا ایک ذریعہ میڈیا پر اندھا اعتماد کرنا اور اسی کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے۔ نمبر 18، سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننا۔ دین سے دوری کا ایک ذریعہ سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننا۔ آج انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی سیاسی جماعت میں اس کی شمولیت ہے، بس وہ اسی جماعت کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، انہی کا جو مدعا ہے وہی ٹھیک ہے، ان کے خلاف جو ہیں ان کو ناحق سمجھتا ہے۔ اب تو یہ اختلافات اتنے بڑھ گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک جماعت سے ایک دوسری جماعت سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں تعلقات کنارہ کشیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک نوبتیں پہنچ رہی ہیں کہ ایک دوسروں سے ہاتھا پائی گالم گلوچ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک دین سے دوری کا ایک بڑا ذریعہ کہ انسان ان کو بجائے یہ کہ ان میں بہت سی غلط باتیں اور خلاف شرع باتیں، بجائے یہ کہ یہ سمجھنا کہ یار وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی غلط باتوں کو بھی درست سمجھ رہے ہیں، ان کی بھی صحیح، ان کی بھی تعویل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال دین سے دوری کی بات ہے کہ انسان ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت اور دین کے خلاف ہیں ان کو صحیح سمجھنا، ان کی نشر و اشاعت کرنا اور دین کی صحیح تعبیرات کو عام نہ کرنا، یہ دین سے دوری کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 19، خلاف شرع امور کا انجام دینا۔ ایک سبب خلاف شرع امور، وہ کام جس سے اللہ رسول نے روکا، جب آدمی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک گناہ آج کیا، کل دوسرا خلاف شرع کام، تیسرا خلاف شرع کام، ایک وقت آتا ہے دل پہ یہ نقطے لگتے جاتے ہیں، پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دین سے بیزاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 20، شعائر اسلام کا مذاق اڑانا۔ 20واں سبب شعائر اسلام کا مذاق۔ آج یہ بھی ہمارے ہاں رائج ہے، کوئی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی نماز کا مذاق، کوئی کرتے اور لباس کا، کوئی داڑھی اور سنت کا، کوئی علماء اور صلحاء کا، کوئی دین کے پیغام کا۔ تو یہ معاشرے میں بڑھتا گیا، بجائے عمل کرنے کے آج مسلمان دین پر معترض بن گیا، دین پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ یہ بھی بڑی محرومی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں کہ انسان مذاق اڑائے۔ اگر عمل میں کمی ہے اللہ برداشت کر دیتا ہے، لیکن اگر مذاق اور استہزاء ہے رب العالمین برداشت نہیں کرتا، بس اوقات اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ تفسیر السراج المنیر میں علامہ شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر بیضاوی میں واقعہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا اور کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک عیسائی شخص تھا، وہ کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے، یعنی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، اور جو گواہی دے رہا ہے گویا وہ گواہی میں سچا نہیں ہے، تو وہ کہتا تھا اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ تو چونکہ جھوٹا یہ خود تھا تو ایک دفعہ اس کی باندی دیا جلا کر لائی، اس کے پاس 7 انگارے بھی تھے، لے کر کمرے میں پہنچی تو ایک چنگاری اٹھی اور کپڑے پہ لگی، ایک دم آگ بھڑک گئی اور اسی آگ کے اندر یہ وہیں جلس کے مر گیا۔ تو اذان کا مذاق اڑا رہا تھا تو کہتا تھا اللہ جھوٹے کو جلائے، جھوٹا خود تھا، اللہ نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ تو شاعر کا مذاق رب العالمین برداشت نہیں فرماتے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک اذان کا مذاق کرتا تھا، اذان ہوتی تھی وہ نقل اتارتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی ہے کہ یہ شخص اسی وقت فوراً ہی منہ کے بل گرا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کے بعد گردن جدا ہو گئی، گردن ایک طرف دھڑ اس کا دوسری طرف تھا۔ تو بسا اوقات رب العالمین انسان کو فوراً سزا دے دیتے ہیں، اس لیے شعائر میں چاہے اذان ہو، نماز ہو، آپ علیہ السلام کی احادیث ہوں، ان کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
بستان العارفین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک محدث نے حدیث بیان کی کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو ایک آدمی نے سنی تو اس نے اپنے پاؤں بوٹ پہنے اور اس کے نیچے بڑی بڑی کیلیں لگا دی. اس نے کہا طالب علم گزریں گے میں فرشتوں کے پروں کو توڑوں گا. طالب علموں کی جماعت گزری, وہ بوٹ پہن کر آیا نوکیلے, اور وہاں زور سے مارنے لگا کہ میں فرشتے کے پر توڑ رہا ہوں. اللہ نے وہیں اس کے جسم کو مفلوج کر دیا. دونوں پاؤں سے اللہ نے طاقت چھین لی کہ وہ اللہ کے حبیب کی حدیث کا مذاق کر رہا تھا. اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. اس لیے شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. حضور کی جو حدیث ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے, عمل کرنا چاہیے. عمل نہ کر سکے انسان, کبھی اس عمل کا سنت کا مذاق نہ اڑائے. ایک واقعہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا, اب یہ صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. جب آدمی اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو نہ لے, اس لیے کہ نہیں معلوم ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اب ایک محدث نے حدیث بیان کی تو دوسرا اٹھا اور اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا ہاتھ رات کو میرے پاخانے کی جگہ میں وقت گزارتا ہے. تو حدیث کا مذاق اڑایا کہ مجھے پتہ ہے میرا ہاتھ کہاں رات کو اپنا وقت گزارتا ہے. تو صبح یہ اٹھا تو اس کے اپنے ہاتھ اس کے پاخانے کی جگہ میں گھس گئے تھے. اب وہ ہاتھ پاخانے کی جگہ سے نکلتا نہیں تھا. بڑے طاقتور لوگ آئے, بہت زور لگا کے کھینچا, لیکن ہاتھ نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو رسوا اور ذلیل کر دیا. تو وجہ کیا بنی؟ شاعر اللہ کا مذاق اڑانا. تو بہرحال انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے.